السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صابان کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے، تو آج اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، حضور سب سے بہترین ہجرت کیا ہے؟ سب سے بہترین ہجرت، آقا نے فرمایا، سب سے بہترین ہجرت یہ ہے کہ آدمی گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف جائے۔ اور آقا فرماتے ہیں، جو ہجرت کرے گا اللہ اس کو مالا مال کر دے گا۔ ہجرت کرو، مالدار ہو جاؤ، مطلب گناہ چھوڑ دو، اللہ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا۔ جب گناہ چھوڑنے سے اللہ مل جاتا ہے تو گناہ چھوڑنے سے مال کیوں نہیں مل سکتا؟ اس لیے آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد کیجیے کہ کل کی آنے والی شب برات ہے، توبہ کیجیے، معافی مانگیے۔ کوئی روٹھا ہو تو اس کو خود سے منائیے، کسی کے حق تلفی کی ہے تو اس کی معافی طلب کیجیے، کسی کا دل دکھایا ہو تو اس کا دل خوش کیجیے، رشتہ داروں سے بات چیت بند ہے، ان سے بات چیت شروع کیجیے، اس لیے کہ جن کے حقوق ہیں وہ ادا کرے، جن کی حق ادا نہیں کر سکتے ان سے معافی مانگے، روٹھے ہوئے دوستوں کو منائیے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرے۔ ہو سکے تو کل کے روزے کا اہتمام بھی کریں کہ بڑی اہمیت والے ہیں، یہ روزے بڑی اہمیت والے ہیں۔ یوں بھی 13، 14 اور 15 جو ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہے اس کو ایام بیچ کے روزے کہتے ہیں۔ آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو یہ تین روزے کبھی نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ ایسے چمکدار کرے گا جیسے 14ویں کا چاند، رات کا چاند چمکتا ہو۔ اور فرمایا، میرے آقا نے قیامت کے دن سب روئیں گے اور سب پریشان ہوں گے، لیکن 3 روزے 13، 14، 15 کا روزہ رکھنے والا قیامت کے دن انشاءاللہ روئے گا نہیں، وہ اللہ اس کو رونے سے بچائے گا، اللہ اس کو پریشانی سے بچائے گا، اور جو 3 روزے رکھے گا اس کا عادی ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے سینے سے کینہ ختم کرے گا، اللہ اس کے دل کو صاف کرے گا۔ بڑی بڑی فضیلت ہے ان 3 روزوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سفر میں بھی جاتے تو ان روزوں کو رکھتے تھے، کبھی ان روزوں کو نہیں چھوڑتے تھے، 13، 14 اور 15 کو تو آپ ہو سکے تو ہر مہینہ رکھیں، اگر رکھنے کی عادی نہ ہو، رکھنے کی عادی بن جائے، اگر نہ رکھ سکیں تو صابان میں شب برات کے موقع پر جو روزہ رکھتے ہیں تو آپ یہ روزہ ضرور رکھیں، ان روزوں کی بڑی برکت ہے۔ صابان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ام المومنین اما عائشہ فرماتی ہیں، اتنا رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا اب نہیں چھوڑیں گے، پھر چھوڑنا شروع کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ اب نہیں رکھیں گے، تو ہم نے پوچھا، آقا جتنی کثرت کے ساتھ آپ صابان میں زیادہ روزے رکھتے ہیں کسی مہینے میں نہیں رکھتے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، صابان کے مہینے میں انسان کی موت لکھی جاتی ہے، تو میں صابان میں اس لیے روزے رکھتا ہوں تاکہ جس وقت میرے لیے اللہ فیصلہ کرے اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں، تو اس لیے روزوں کا اہتمام کریں۔ ویسے بھی شب برات میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، پیدائش کے فیصلے ہوتے ہیں، شادیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، حج کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی کہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، اس لیے روزے کا کل بھی اہتمام کرے، پرسوں بھی اہتمام کرے۔ یوں بھی لوگ کہتے ہیں روزہ رکھیں گے گرمی میں تو کیا حالت ہوگی، کیا حال ہوگا، یاد رکھنا گرمی کے روزے کی فضیلت جو ہے، آقا فرماتے ہیں جو سخت گرمی میں روزہ رکھے گا اللہ قیامت کے دن اس کو پیاس سے بچائے گا اور اس کو میرے حوض کوثر کا جام عطا فرمائے گا، اس لیے روزوں کی عادت بنائے۔ ویسے بھی روزہ رکھو، صحت مند ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ، کل کی رات عبادت کی رات ہے، شب برات عبادت کی رات ہے، عبادت کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں شب برات جاگنے کی رات ہے، جاگنے کی رات نہیں، عبادت کی رات ہے، اس لیے کہ جاگتا تو آدمی کرسی پر بیٹھ کر بھی ہے، جاگتا تو آدمی ہوٹلوں میں بیٹھ کر بھی ہے، جاگتا تو آدمی دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے بھی جاگ سکتا ہے، جاگنے کی رات نہیں ہے یہ یہ رات شب برات کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھیے، صلاۃ التوبہ پڑھیے، صلاۃ الحاجت پڑھیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے آسمان پر اللہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور وہ بندوں سے کہتا ہے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ کے رسول اس رات قبرستان بھی تشریف لے گئے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں رات کو میں نے دیکھا جب کروٹ بدلی تو حضور میرے بستر پر نہیں تھے، تو میں نے سوچا کہ حضور کہاں چلے گئے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں نے اپنے گھر سے نکلی تو قبرستان حضور کو میں نے
اور جگہ ڈھونڈا، لیکن جب نہیں ملے تو قبرستان گئی تو دیکھا حضور قبرستان میں اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کرتے نظر آئے۔ میں نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں پلٹ آئی۔ تو میں پلٹی تو میرے پیچھے حضور پلٹے، تو میں نے بہت تیز تیز پلٹی کہ حضور کو نظر نہ آ جاؤں۔ حضور نے مجھے دیکھ لیا تھا تو آقا نے فرمایا، اے حمیرہ، کیا تمہیں یہ سمجھا کہ اللہ کے اور اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کریں گے، تیری حق تلف کریں گے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ آج کی رات 15ویں شعبان کی رات ہے؟ شعبان کی 15ویں رات ہے، نصف شعبان ہے آج، اور اللہ آج بنو قلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، انہیں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حضور انہی کے لیے دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو اس رات قبرستان جانا بھی ثابت ہے۔ لیکن آپ سے اتنا ہی کہتی ہوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں بحث کرنے کی بجائے رسول اللہ کی سنتوں پر چلے۔ حضور تو اتنی بحث کرتے ہیں کہ حضور تو ایک بار گئے نا، تو ہم ہر سال کیوں جائیں؟ بھائی آپ کی مرضی، جاؤ نہ جاؤ، لیکن اتنا ضرور کہہ دیتی ہوں کہ حضور نے حج بھی فرض ہونے کے بعد ایک ہی بار کیا ہے، نہ کہ ہر بار کیا تھا، دوبارہ کیا، آج نہیں کیا۔ لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دوبارہ نہیں جا سکتے؟ دوبارہ جانا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ایک ہی بار کیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بندوں کو چاہیے، مسلمانوں کو اتنا سمجھا دوں، اللہ کے بندوں، فرقہ برت مت کریے، فرقہ پرستی ختم کرو، کیونکہ فتنے میں پڑنے سے بہتر ہے کہ دنیا کہاں جا رہی، اس سے بہتر ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا ہم اس پر غور کریں۔ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے جس کی فضیلت کئی حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنا باعث برکت اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں عبادت کرو، رات کو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ، اسے میں عافیت دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن دعا کرنے والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ شعبان کے روزوں کی عمومی فضیلت حدیث مبارک میں یوں بھی بیان ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ 15 شعبان کے روزے کی فضیلت بے شمار ہے۔ یہ دن اللہ کی رحمت، مغفرت اور برکتیں سمیٹنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس روزے کو رکھیں، اللہ کی رضا حاصل کریں اور اس برکت کے دن میں برکات کے فیض بھی حاصل کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کمنٹ کا جواب آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیں۔